الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. معزز سامعین اور محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی 4 آیات کریمہ پڑھی ہے. میں پہلے ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد ان آیات کے اندر بہتری جو موتیاں ہیں ان میں سے چند موتی چن کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ فرماتا: وَأُوحِيَ إِلَى نوح، نوح کی طرف وحی کی گئی. ظاہر سی بات ہے، یہ وحی کرنے والا اللہ ہے. کس بات کی وحی کی گئی؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لانے سے رہا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال تک، الف سنہ الا 50 عاما، 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے احکام اور اس کی پیغام کو پہنچاتے رہے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور پیغام پہنچانے کی پوری تگودو کی. بہرحال مایوس ہو گئے، اور مایوس ہوئے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے بھی خبر دے دی کہ اب جو لا چکے اب آگے مزید لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تب انہوں نے دعا کی تھی: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. اور قربان جائیے، واقعی انبیاء کی عجیب شان ہوتی ہے. ایک طرف جہاں ظالموں کے لیے بد دعا کی، وہیں مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے چوکے نہیں. کیا کہا؟ رب اغفر لی، خود کو بھی شامل کیا. وَلِوَالِدَيَّ، ماں باپ، ان کا مقام مرتبہ سب واضح ہے. رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ان کو جتنے جو ہے مومن مرد مومنہ عورتیں سب کو شامل کر کے اللہ انہیں بھی بخش دے. اور آگے فرمایا: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. اللہ اس ظالموں کو بالکل ہلاک و برباد کر دے، چھوڑنا نہیں ایک کو بھی. بہرحال اللہ رب العزت نے وحی کی کہ نوح یہ یاد رکھیں کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، باقی آگے اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. فلا تبتئس، تو پھر آپ ان کے ان کاموں پر، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ مغموم نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. اور صحیح بات ہے، ایک انسان اچھے اعمال کرتا رہے، تمام اسباب و تدابیر کو اپناتا رہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اگر اس کے نتیجہ خیز سامنے ہے، اس کے نتائج ٹھیک ٹھاک ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا: فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. آگے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. آپ ایک کشتی بنائیے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی بننی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری وحی سے تیار ہو، یعنی ہمارے حکم کے حساب سے کیسے بنانا ہے، اب اس کی کتنا لمبائی چوڑائی، وہ ساری چیزیں وہ نہیں جاننا چاہتا. یعنی اللہ رب العزت کی نگرانی میں اللہ کے حکم اور اشارے پر کشتی بنانے کا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہو رہا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا. اللہ رب العزت نے منع بھی کر دیا آگے سے. کیونکہ فطری تقاضا ہے، اس میں کچھ اپنے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو ایسے موقع پر تقاضا تھا فطرت کا کہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے کہ اللہ ذرا ان لوگوں کو. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، ادھر آپ مایوس بھی ہوئے ہیں اور ادھر بجائے اس کے کہ آپ کے پیغامات کو وہ مانیں،
بلکہ وہ ہر دھرمی اور ضد اور تکذیب کے ساتھ ہی ساتھ وہ عذاب کا مطالبہ بھی کر لیا ان لوگوں نے، بجائے اس کے کہ وہ مانیں، حق کی دعوت کو قبول کریں، الٹا عذاب کا مطالبہ کر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کام کیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات چیت نہ کیجیے گا، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا، سفارش اس کی جائے گی جس کی طرف اللہ کا اشارہ اور اذن ہوگا۔ ہر ایک کی ہر شخص سفارش نہیں کر سکتا، سفارش جس کی جائے گی اس پر بھی اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے، اس کا حکم ضروری ہے۔ سفارش جو کریں گے ان پر بھی اللہ کا اذن اور حکم ضروری ہے۔ ہر آدمی ہر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ خیر، انہم مغرقون، اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ آپ جن کے بارے میں اگر بات گفتگو بھی کر دیں تو آپ یاد رکھیں کہ ان کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے ظالموں کو، کیونکہ اب ظالموں کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ وہ غرق کر دیے جائیں گے، ڈبو دیے جائیں گے۔ اللہ کا حکم پا کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، عمل جاری۔ اللہ کا حکم ہو تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پا کر انسان کو جلد از جلد اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ کتنی بدبخت قوم تھی، آپ تصور کریں، جب ادھر سے اشراف لوگ یعنی چودھری لوگ، اس طرح کے جو چودراہٹ جن کے ہاں پائی جاتی تھی، جو اپنے اب کو بڑا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، ارباب حل و عقد جو ان کے ہاں اس قوم میں تھے، جب وہ ادھر سے گزرتے، یہ کشتی ادھر بنا رہے ہیں، جب ادھر سے گزرتے وہ لوگ تو ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، ٹھیک ہے، سخریہ کرتے تھے۔ یہ دیکھو خشکی میں کشتی چلائیں گے وغیرہ وغیرہ جملے کستے تھے۔ قالا، چونکہ اللہ کے نبی تھے، صبر کا پیمانہ، بہرحال انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان تسخروا منا، تم آج مذاق اڑاتے ہو نا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی وہ دن آئے گا، گھبراؤ نہ، آپ پریشان نہ ہو، وہ دن دور نہیں جس دن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوگا، اس دن ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، اور عذاب کون سا ہوگا، جو رسوا کن ہوگا، جو رسوا کر کے چھوڑ دے گا، رسوا کر دے گا، اور یہ عذاب بھی کون سا ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ والا ہوگا، عذاب مقیم اور ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی۔ یہ جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے بھی کچھ تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی تذکرہ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں نے جو 4 آیات پڑھی ہے اس پر 1-2 باتیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی حکم ملے تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، حتی الامکان کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، نتیجہ جو بھی آئے، نتیجہ معنی خیز ہو بے معنی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر حکم الہی پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں حالات حاضرہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، حالات حاضرہ ایک تو ہے عام عمومی عالمی سطح پر، اور ایک ہے ملکی سطح پر، ملکی یعنی ہندوستان کی سطح پر میں ایک بات کہوں گا، اور عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس جو ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، ہندوستان سمیت۔ اللہ پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے، خصوصاً مسلمانوں کو۔ میں کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ عذاب آنے والا ہے۔ نقطہ غور کریں، عذاب کی آمد کی خبر ہو چکی ہے، علم یقینی ہے، وحی آ چکی ہے نا، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، عذاب کی آمد کی یقینی خبر ہے، علم یقینی ہے، رب کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کشتی بنائیے۔ آپ ذرا تصور کریں، اس قسم کا جو بھیانک عذاب تھا، جو طوفان والا، طغیانی کی جو کیفیت تھی، اس میں کشتی کی کوئی بقا کا کوئی چانس تھا؟ لیکن سبب
اللہ رب العزت نے اسباب اپنانے کا باقاعدہ حکم دیا، عذاب کی آمد سے پہلے حکم دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عذاب کی آمد سے پہلے کشتی بن کے تیار ہو چکی تھی۔ عذاب کی بھنک لگی، کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ عذاب ابھی آیا نہیں، کشتی بن کے تیار ہے۔ بتانا یہ ہے کہ کرونا وائرس علم یقینی ہے، پکی خبر ہے کہ پورا وائرس پھیلا ہوا پوری دنیا میں، اور اس کے برے اثرات سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ کتنے وفات ہو گئی، کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، کتنے ملوث ہیں یعنی بیمار ہیں اور اس کے برے اثرات سے جوجھ رہے ہیں۔ یقینی خبر ہے۔ اس یقینی خبر کی بنیاد پر کیا انسان کو مناسب اور وقت کے حساب سے تدبیر احتیاطی یا حفاظتی نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی عذاب آیا نہیں، کشتی بنانے کا حکم، اور عذاب کی آمد سے پہلے کشتی بن کے تیار۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ رب العزت جو اس طوفان سے کشتی کو بچا کر کے جودی پہاڑ پر اتار سکتا تھا، وہ بغیر کشتی کے اپنے مانگنے والوں کو بچا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کشتی بنانے کا حکم دینا باقاعدہ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہونا، اس کو نگرانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم اور اشارہ ہوگا، کیسے بنانی، کتنی لمبی چوڑی، گہرائی، لمبائی وغیرہ وغیرہ۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسباب کی دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے اسباب کو اپنانا چاہیے جو وقت کا تقاضا ہو، اور اس چیز سے بچاؤ کا یا اس چیز کے حصول کا جو مناسب تدبیر اور ترتیب ہو سکتی ہے۔ عذاب پانی کا تھا، اس لیے کشتی بنائی جا رہی تھی۔ آج کرونا وائرس آ رہا ہے تو کرونا وائرس کا علم یقینی بھی ہے، کوئی افواہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بچاؤ کی مناسب تدبیر اور احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ارباب حل و عقد، جو امیر ہوں، جو حکمراں ہوں، جو رعایا کی دیکھ بھال کرتے ہوں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی مکمل خبرگیری کریں اور رعایا کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کریں، اور جو مناسب اسباب، جو مناسب تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھیں اور عملی تدبیر کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو مسئول ہیں وہ۔ میرا خیال بات کلیئر ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیے، مناسب حفاظتی اقدام اور احتیاطی تدابیر میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ باقی عذاب کی لپیٹ سے بچنا نہ بچانا یہ کس کا کام تھا؟ وہ کشتی کا کام نہیں تھا کہ وہ طوفان نوح میں کشتی کے اندر موجود لوگوں کو بچائے۔ اس کشتی سمیت جو افراد تھے کشتی میں، ان تمام کو بچانے والی ذات اللہ کی تھی۔ کرونا وائرس جس کو ہونا ہے، جس کو اس کے ذریعے سے مرنا ہے، اس کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ڈوبنا کسی کا مقدر ہوتا، جن کا مقدر تھا وہ ڈوبے، تو یہ کشتی نہیں بچاتی، بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ لیکن کشتی بنانے کا حکم ہو رہا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں، اسباب کو اپنا کر انسان اسباب ہی پہ بھروسہ کر لے کہ کشتی بن گئی اب ہم نہیں ڈوب سکتے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ جو شریعت اسلامی جو مین عقیدہ ٹھوس عقیدہ ہے، جو اللہ رب العزت کی الوہیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت، یہ خلاف ہے اس کے۔ لیکن اسباب کا اپنانا یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر 2 خود پہنے ہوئے تھے،
آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے تیر، تاکہ تیر نہ لگے، سینے اپنے سینوں کو بچایا تھا. کیوں بچایا تھا؟ تو آپ سے بڑا کوئی اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ دنیا نے اتنا عظیم توکل والا اور اتنا عظیم اللہ کا تقوی والا، اتنا پیارا اللہ کا کوئی دیکھا ہی نہیں. دھرتی قاصر ہے دیکھنے سے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر و تفنگ سے، دشمن کے وار سے، ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے مکمل طور پر تیاری خود بھی کرتے تھے، اپنے صحابہ کو تلقین کرتے تھے. یہ کس بات کی غماز ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کا، بلکہ اشارہ نہیں بلکہ یہ حکم ہے شریعت کا کہ آپ مناسب اقدامات کریں. مناسب اقدامات نہ کرنا یہ عقل مندی نہیں، یہ شریعت کا حکم بھی نہیں، بلکہ یہ شریعت کے خلاف حکم ہوگا، شریعت کے خلاف امر ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کشتی بنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تو کرونا وائرس کی آمد پر اس سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر کرنا، اقدامات کرنا، یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس سے عقیدے پر آنچ نہیں آتی. میں نے کہا نا کہ اگر بھروسہ کشتی پر ہو جائے کہ اس طوفان سے بچانے والی ذات اور شے یہ کشتی ہے، یقیناً اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن کشتی کس کے حکم سے بن رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے. کیا کشتی میں وہ سکت تھی کہ وہ لوگوں کو بچا سکے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے بچانا تھا، لیکن وہ کشتی کو بیچ میں لگانا تھا. اسی طرح سے اب میں آتا ہوں ذرا ہندوستان کی طرف سے. ہندوستان کرونا سے بھی جوجھ رہا ہے، اور کرونا سے زیادہ ایک بھیانک اور مہلک اور خطرناک بیماری جو کالا قانون جو ہے CAA، اور جو اس کی 2 بہنیں ہیں، بد زبان بہنیں، اور یہ پیدا کہاں سے ہوئی ہیں؟ ان کی جو مائیں ہیں، بس اللہ بچائے. اس کے لیے مناسب اسباب، اس کے لیے بھی مناسب اسباب کا اختیار کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ حماقت ہوگی، بھول ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیں، ہر شخص کی ذمہ داری، ہر شخص اپنا کام کرے اپنے حد تک. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے. دائرے میں رہتے ہوئے نظام کے تحت مناسب اقدامات کرنا، اس کو شہ دینا، ہمت دینا، حوصلہ دینا، تعاون کرنا، یہ ہر شخص کی اپنے حد تک ذمہ داری ہے. وصنع الفلک، کشتی بنانا ہے. میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ کشتی جب بنائی گئی اور بن گئی، بن کے تیار ہو گئی، جب بنا رہے تھے تو کچھ لوگ مذاق کر رہے تھے. یہ دیکھو، خشکی میں کشتی چلائیں گے، سٹھیا گئے. میرے بھائی، اگر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مناسب کام کرے، اس پر اگر کچھ لوگ واویلا کریں، جملے کسیں، تو ان کی باتوں کو اس کان سے سن کر ادھر سے نکال دینا چاہیے. اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کر کے اپنا کام کرنا چاہیے. اگر آپ کو یقینی خبر ہو گئی کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اور ایک دقت کا سامنا ہے، یقینی خبر آ چکی ہے، اور کرونا وائرس کی یقینی خبر ہے، اور کرونا وائرس زیادہ خطرناک جو سیاہ قانون ہے وہ جو خطرناک ہے، وہ دونوں یقینی خبریں ہیں. اب اس کے لیے مناسب اقدامات کا اپنانا یہ از حد ضروری ہے ہر شخص کے لیے، اور کسی کا اس کے تئیں خواب خرگوش یا خواب غفلت یہ مناسب نہیں ہے. یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. بھائیو، ایک بات مجھے اور سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم سب کو نہیں دیا تھا، نوح علیہ السلام کو دیا. یہ بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں میں. کشتی بنانے کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. کشتی حضرت نوح بنا رہے تھے صرف اپنے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے.
اللہ نے کیا کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اس سے پہلے کیا کہا کہ اس میں سوار کر لیں ہر چیز کے جوڑے کو بھی، اور اپنے اہل میں سے سوائے ان لوگوں کے جن پر عذاب کا آنا یقینی ہو گیا ہے، ومن آمن، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں. وما آمن معه الا قلیل، لیکن ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ عموماً خیر تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، خیر سے لیس تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، خیر کو اپنانے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. ادھر نہیں جانا چاہتا، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو حکم دیا. کس چیز کا حکم؟ کشتی بنائیے. کشتی میں سوار کس کو ہونا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ ان تمام کو بھی جو ان پر ایمان لائے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں قوم کے، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں اور چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں غلط نہیں ہوں. اگر غلط ہو تو اصلاح کی جائے، میں رجوع کے لیے تیار ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ. بیٹھنا کس نے ہے اس میں؟ ومن آمن، جو لوگ ایمان لائے ہیں. قوم کی حفاظت کی ذمہ داری، قوم کے تحفظ کی ذمہ داری اور ان کی خبر گیری کرنا قوم کے نگراں، قوم کے سرپرست اور قوم کے درد کا، قوم کا جو لوگ درد رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اعتماد میں لیں. وہ لوگ ایمان لائے تھے تب کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کشتی سے باہر تھے. دونوں کی ذمہ داری ہے. عمرا، حکمراں اور جو سرپرست حضرات جو نگراں ہیں، جو بھی جس بھی شکل میں ہوں، امیر کی شکل میں ہوں، صدر کی شکل میں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، جو لوگ جس حد تک اپنے آپ کو کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، کسی تحریک کا اپنے آپ کو نگراں مانتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، اشاروں کو، ان کے بنائے گئے قوانین کو فالو کریں. دونوں طرف کوتاہی ہے، کوتاہی دونوں طرف ہے. جو لوگ نگراں حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں پر سے آنکھ موندے ہوئے ہیں، جو آیا ہیں، جو ان کے انڈر اور ماتحت ہیں، وہ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے امیر منتخب کر ہی لیا ہے، صدر مان ہی لیا ہے، تو ان کی باتوں کو فالو کرنا چاہیے. البتہ اگر وہ روگردانی کریں تو اس کا بھی کچھ حل نکالنا چاہیے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ وہ بس اپنی راہ اختیار کر لیں، اپنی راہ اختیار کر لیں. یہ حل نہیں ہے، یہ دونوں کی ہلاکت کا سبب ہے. پیش کیمائے حل یہ ہے کہ جو روگردانی کرے، جو عقل پھو مچائے، اس کی کوئی مناسب تدبیر ہونی چاہیے. صلح بھی ایک حل ہے، اور بھی بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر شخص، امیر ہو وہ، رعایا ہو وہ، عام ہو وہ، خاص وہ، ہر شخص کے اندر تحمل ہونا چاہیے. ہر شخص کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی خوبیاں ہونی چاہیے. صبر، ایک دوسرے کا تعاون، اور سینے کو پاک رکھیں. مسئلہ تو یہ کہ ساری بیماریوں کا جو آماجگاہ ہے ہمارا یہ سینہ ہے. یہ ساری ہر کون سی وہ بیماری ہے، وہ برائی ہے جو اس سینے میں نہیں پائی جاتی. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. تو پہلے سینے کو صاف کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، خیرخواہی جذبہ ہو. پھر دیکھیں کیسے یہ گلزار کھلتا نہیں، کیسے ان پھولوں میں خوشبو نہیں آتی، کیسے یہ پھول کھلتے نہیں. سب کچھ ہوگا، شرط یہ ہے ہم کچھ کرنے پہ آ جائیں. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا خلاصے طور پہ، بات میرے خیال لمبی ہو گئی. خلاصے کلام یہ ہے
کہ احتیاطی تدابیر کا وقت کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے اپنانا یہ نہ توکل کے خلاف ہے، نہ یہ عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ اگر مناسب اقدامات اور احتیاطی تدابیر نہ کیے گئے اور وقت نے آپ کو کوئی نقصان، وقت کے اس اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان جانی، مالی، دینی یا کسی بھی طرح کا ہوا تو آپ ذمہ دار اور مسئول ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور بے جا قسم کی باتوں سے، افواہوں سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اچھی باتوں کو اپنے آپ میں اتارنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔